بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالازل والابد والصلاة علی اول العدد خاتم الامد محمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى اطرته الطاهرين الذين لا يقاس بهم من خلق احد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صلوات۔ جتنے مومنین، ذاکرین، علماء کرام، عزاداران امام علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رب العالمین مالک یوم الدین استعین اهدنا الصراط المستقیم أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ برائے شفاعت مومنین بآواز بلند صلوات۔ حاضرین، اس وقت عالم اسلام سخت پریشان ہیں، دنیا کے مسلمان امن کا نام تک نہیں ملتا، بد امنی عروج پہ جا رہی ہے، گھر گھر جھگڑا، گلی گلی جھگڑا،
شہر شہر جھگڑا، ممالک کے آپس میں جھگڑے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کہیں صوبائی جھگڑے، کہیں لسانی جھگڑے، کہیں فرقہ واریت کے جھگڑے، کہیں یہ مسلمان ممالک کے آپس میں جھگڑے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا۔ تو سارے باشعور مسلمان اور تمام مسلمان ممالک کے حکمران اس بات میں پریشان ہیں کہ اس جھگڑے کا حل کیا کیا جائے۔ تو میں قرآن کریم کی سورہ نساء 5واں پارہ آیات تلاوت کی، جس میں تمام تنازعات کا خالق انسان نے حل بیان کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو معنی میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات اس پہ غور فرمائیے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسولو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اگر کسی شے میں جھگڑا ہو جاتا، کوئی جھگڑا، اب فہرست نہیں بیان کی گئی، کوئی تمہارا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ماں بیٹے کا جھگڑا ہے، محلے کا جھگڑا ہے، صوبائی جھگڑا ہے، لسانی جھگڑا ہے، ممالک کا جھگڑا ہے، فرقہ واریت کا جھگڑا ہے، سیاسی جھگڑا ہے، سماجی جھگڑا ہے، معاشی جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو خود حل نہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ توجہ چاہ رہا ہو، کوئی جھگڑا ہے اسے تمہیں حق نہیں کہ تم خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل شروع کرو، نہیں، اللہ کی طرف پلٹو، اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ مطلب کیا کہ دیکھو اس میں قرآن کی آیت کیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے، یعنی فرمان خدا کیا ہے، فرمان رسول کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہے، مطلب کیا، اگر تمہارا ایمان ہے کہ جس نے ذرا بھر نیکی کی اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے ذرا بھر بدی کی اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی اگر تمہارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اطاعت کا اجر ملے گا اور نافرمانی کی سزا ملے گی، اور کب ملے گی، قیامت کے روز۔ فیصلہ کب ہوگا، قیامت کے روز۔ اگر تمہارا قیامت پہ ایمان ہے اور اللہ پہ بھی ایمان ہے، کس بات میں کہ وہ عادل ہے، اگر اطاعت کی تو جنت دے، قاتل نظر آئے پتہ ہی نہ چلے کہ مقتول کے وارث کون ہے۔ یہ عزاداری ہی تو بتا رہی ہے
کہ ہمارا قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں، تو اب اسے مستحب کہو گے؟ سنو، میں عزاداری کو نہ واجب کہتا ہوں نہ مستحب کہتا ہوں، میں اس کو اجر رسالت کہتا ہوں۔ واجب کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ۔ میں عزاداری کو واجب نہیں کہتا، سنو، میں اس کو اجر رسالت کہتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت آل رسول، محبت حسین اجر رسالت ہے۔ اور سنو، نہ واجب ہے نہ مستحب، اجر رسالت ہے۔ مطلب کیا؟ اگر اس کو ادا نہ کرو تو نہ تمہارا کوئی مستحب کسی کام کا ہے نہ تمہارا کوئی واجب کسی کام کا۔ عظمت توحید کے سامنے تو وہ قیام بن گیا۔ توجہ چاہ رہا، پھر یہ جھکے عظمت کے آگے اور جھکے تو وہ رکوع بن گیا، اور جب انہوں نے پیشانی رکھی تو وہ سجدہ بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب رکوع بنا ان کی ادا سے، سجدہ بنا ان کی ادا سے، قیام بنا ان کی ادا سے۔ ان کی ادا کا نام عبادت بن گیا، ان کی ادا کا نام واجب بن گیا۔ توجہ چاہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ ان کی ادا کا نام واجب بن گیا۔ قیام، یہ کھڑے ہوئے تو قیام بنا، اس سے پہلے قیام نہ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ رکے تو رکوع بنا، انہوں نے پیشانی رکھی تو سجدہ بنا، ان کی پیشانی رکھنے سے پہلے سجدہ نہ تھا۔ اور ان کی ادا کا نام، ابھی بھی آپ نہیں میرا ساتھ دے رہے تو میں آج اس پہ ایک دلیل دے رہا ہوں۔ نماز ان کی ادا کا نام ہے، تو جن کی ادا واجب بن جائے وہ خود واجب نہیں۔ اور میں اس پہ ایک دلیل بھی آج عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیے گا۔ اور اسی لیے ہے لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی، ہم ہوئے تو اس کی عبادت ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہ نماز کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ نمازی صرف نہیں، یہ خالق نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو خلق کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے نمازیوں پوری غور سے سنو، اور نماز کی عظمت میں الصلاۃ نور المومنین، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ عقل کے اندھو، جن کی ادا نور ہو وہ خود نور نہیں، جن کی ادا نور ہو وہ خود نور نہیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور جن کی ادا معراج ہو وہ خود صاحب معراج نہیں۔ ہاں، کوئی صاحب کہے تو خدا نے بھی عدل کیا۔ توجہ چاہ رہا، ایک جملہ کہنے کو میرا جی چاہ رہا۔ ان کی ادا کا نام واجب بنا، ان کی ادا کا نام نماز بنا، تو اسی لیے حکم ہوا کہ نماز ان پہ درود بھیجنے کے بغیر مکمل نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پوری من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، عدل کیا میرے بھائیوں کے امام نے بھی۔
اس نے کہا اہل بیت نبوت تمہاری فضیلت کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک تم پہ صلوات نہ بھیجیں. توجہ چاہتا ہوں پوری غور سے دنیا سمجھے, جو نماز سجدے کے بغیر ہو جاتی ہے, میں کچھ کہہ نہیں, آپ غور نہیں فرما رہے, نماز سجدے کے بغیر ہو جاتی ہے, نماز رکوع کے بغیر ہو جاتی ہے. شاید میں نہیں واضح کر سکا. اور نماز جنازہ ہے یا نہیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے. نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ, سب سے بلند رکن سجدہ. اسی لیے سجدے کے بغیر نماز ہو گئی, رکوع کے بغیر نماز ہو گئی, لیکن ان کے درود کے بغیر نماز نہ ہوئی, چونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو نماز ہو نہ سکتی تھی. تو عزاداری کو واجب میں کہوں اوجب سمجھ کے آیا کرو, اس کو اجر رسالت سمجھ کے تشریف لائیے گا. یہ وہ عمل ہے, مثلا نماز واجب ہے, داڑھی بھی واجب ہے. کئی صاحب ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے, ویسے ہے واجب, ٹھیک ہے نا. تو اب نماز پڑھی, نماز کا ثواب مل جائے گا, داڑھی نہ رکھنے کا بولو تو صحیح نا, کیا ملے گا؟ سزا ملے گی. شریف لوگ حقائق کو تو تسلیم کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ ہے مسئلہ. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ایک واجب آپ نے ادا کیا, ایک نہیں کیا. جو ادا کیا اس کا ثواب, جو نہیں ادا کیا اس کی سزا. خدا کی قسم یہ عزاداری ایسی واجب نہیں ہے کہ اگر ادا کر لو گے تو ثواب مل جائے گا, نہ ادا کرو گے تو جو باقی واجب ادا کیے ہیں اس کا کچھ ثواب مل جائے گا. نہیں, یہ ایسا واجب ہے ان کی محبت کہ ان کے بغیر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. لہذا اسے اس معیار پہ سمجھ کے آپ تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ. لائیں گے نا تشریف, اور سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے گا. میں اور پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب سب کی مرضی ہے. جن کی ہے دونوں ہاتھ بلند فرما کے نعرہ حیدری. لو میرے تھوڑی سی میں گفتگو اطاعت پہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ تمہیدیں ہیں. چاہتا میں یہ ہوں کہ یہ آل رسول کی کریمی ہے کہ وہ ہم سے کام لیتے ہیں, وگرنہ ان کا ذکر کرنے کے لیے تو انبیاء ہیں, ان کا ذکر کرنے کے لیے تو ملائکہ ہیں. آپ کتابیں پڑھ لو نا, ڈیوٹی لگی ہے روزے پہ ملائک کی, سننے کے لیے بھی ملک ہیں, پڑھنے کے لیے بھی ملک ہیں. یہ تو سعادت ہے میری اور آپ کی. آپ سننے کی سعادت میں ہیں, میں ذکر کرنے کی سعادت پہ. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آیت کی ابتدا ہے جہاں یہ سمجھو کہ انسانیت کے لیے پورا نظام اس آیت میں دیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت سے ابتدا ہے اور صاحب امر کی اطاعت پہ انتہا. یعنی ابتدایت کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. ابتدا ہوئی اطیعوا اللہ سے, تکمیل ہوئی صاحب امر پہ. سمجھایا کیا جائے, اور اس اطاعت کا نام ہی دین ہے. اس اطاعت کا نام ہی
اسلام ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحب امر کی اطاعت۔ اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام عبادت ہے، اور یہی انسان کے لیے نظام حیات ہے۔ مطلب کیا عرض میں کرنی چاہتا ہوں، آیت میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو تمام ادیان سے قدیم بھی ہے، تمام ادیان میں جدید بھی ہے۔ سے تخلیق ہوئی، یہ نمازی صرف نہیں، یہ خالق نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو خلق کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے نمازیوں پوری غور سے سنو، اور نماز کی عظمت میں الصلاۃ نور المومنین، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ عقل کے اندھو جن کی ادا نور ہو وہ خود نور نہیں، جن کی ادا نور ہو وہ خود نور نہیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور جن کی ادا معراج ہو وہ خود صاحب معراج نہیں۔ ہاں کوئی صاحب کہے تو خدا نے بھی عدل کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنے کو میرا جی چاہ رہا۔ ان کی ادا کا نام واجب بنا، ان کی ادا کا نام نماز بنا، تو اسی لیے حکم ہوا کہ نماز ان پہ درود بھیجنے کے بغیر مکمل نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں پوری، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، عدل کیا میرے بھائیوں کے امام نے بھی، اس نے کہا اہل بیت نبوت تمہاری فضیلت کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک تم پہ صلوات نہ بھیجیں۔ توجہ چاہتا ہوں پوری غور سے دنیا سمجھے، جو نماز سجدے کے بغیر ہو جاتی ہے، میں کچھ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، نماز سجدے کے بغیر ہو جاتی ہے، نماز رکوع کے بغیر ہو جاتی ہے، شاید میں نہیں واضح کر سکا، اور نماز جنازہ ہے یا نہیں، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے۔ نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ، سب سے بلند رکن سجدہ، اسی لیے سجدے کے بغیر نماز ہو گئی، رکوع کے بغیر نماز ہو گئی، لیکن ان کے درود کے بغیر نماز نہ ہوئی، چونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو نماز ہو نہ سکتی تھی۔ تو عزاداری کو واجب میں کہوں اوجب سمجھ کے آیا کرو، اس کو اجر رسالت سمجھ کے تشریف لائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے، مثلا نماز واجب ہے، داڑھی بھی واجب ہے۔ کئی صاحب ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، ویسے ہے واجب، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز پڑھی، نماز کا ثواب مل جائے گا، داڑھی نہ رکھنے کا بولو تو صحیح نا، کیا ملے گا؟ سزا ملے گی۔ شریف لوگ حقائق کو تو تسلیم کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ایک واجب آپ نے ادا کیا، ایک نہیں کیا، جو ادا کیا اس کا ثواب، جو نہیں ادا کیا اس کی سزا۔ خدا کی قسم یہ عزاداری ایسی واجب نہیں ہے کہ اگر ادا کر لو گے تو ثواب مل جائے گا، نہ ادا کرو گے تو جو باقی واجب ادا کیے ہیں اس کا کچھ ثواب مل جائے گا۔ نہیں، یہ ایسا واجب ہے ان کی محبت کہ ان کے بغیر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا اسے
اس معیار پہ سمجھ کے آپ تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ. لائیں گے نا تشریف؟ اور سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے گا. میں اور پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب سب کی مرضی ہے. جن کی ہے دونوں ہاتھ بلند فرما کے نعرہ حیدری. لو میرے تھوڑی سی میں گفتگو اطاعت پہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ تمہیدیں ہیں. چاہتا میں یہ ہوں کہ یہ آل رسول کی کریمی ہے کہ وہ ہم سے کام لیتے ہیں، وگرنہ ان کا ذکر کرنے کے لیے تو انبیاء ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے تو ملائکہ ہیں. آپ کتابیں پڑھ لو نا، ڈیوٹی لگی ہے روزے پہ ملائک کی. سننے کے لیے بھی ملک ہیں، پڑھنے کے لیے بھی ملک ہیں. یہ تو سعادت ہے میری اور آپ کی. آپ سننے کی سعادت میں ہیں، میں ذکر کرنے کی سعادت پہ. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آیت کی ابتدا ہے، یہاں یہ سمجھو کہ انسانیت کے لیے پورا نظام اس آیت میں دیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت سے ابتدا ہے اور صاحب امر کی اطاعت پہ انتہا. یعنی ابتدایت کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. ابتدا ہوئی اطیعوا اللہ سے، تکمیل ہوئی صاحب امر پہ. سمجھایا کیا جائے؟ اور اس اطاعت کا نام ہی دین ہے، اس اطاعت کا نام ہی اسلام ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحب امر کی اطاعت، اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام عبادت ہے، اور یہی انسان کے لیے نظام حیات ہے. مطلب کیا عرض میں کرنی چاہتا ہوں، آیت میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو تمام ادیان سے قدیم بھی ہے، تمام ادیان میں جدید بھی ہے. یعنی ابتدا اللہ کی اطاعت سے، اللہ قدیم ہے، اور انتہا صاحب امر کی اطاعت پہ. سب کے مر گئے ہیں، وہ ابھی موجود ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ مطلب کیا؟ یہ دین قدیم بھی ہے، دین جدید بھی ہے. تو اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت جبر سے ہوتی ہے یا اطاعت لالچ سے ہوتی ہے یا اطاعت ڈر سے ہوتی ہے یا اطاعت اہل سمجھ کے ہوتی ہے. اب یہ کیسی اطاعت کرنی ہے؟ حکم جو دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ اطاعت کرو، تو جبر کی اطاعت نہیں. حکم ہو گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اگر جبر سے اطاعت مقصود ہوتی تو شیطان تو زندہ نہ رہتا. یعنی کوئی بھی منکر خدا باقی نہ رہتا، چونکہ جبر سے نہیں. جبر کی اطاعت میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوان ہے، یہ سارا نظام اس کی اطاعت میں. یہ انسان کو حکم دیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں، انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں، لیکن جنات چونکہ سامنے ہی نہیں، لہذا اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ایسے چپ کر گئے ہیں کہ کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، تو انسان پہ گفتگو ہے. اے ایمان، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ حکم دیا کہ اطاعت کرو، تو مطلب کیا نکلا؟ کہ انسان اطاعت کرنے میں مختار ہے، چاہے تو کرے
چاہے تو نہ کرے. اگر مجبور ہوتا تو خدا کہتا کیوں؟ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مختار ہے اطاعت میں. اب یہ کرے تو اس کو اجر ملے گا، نہ کرے تو اس کو سزا ملے گی. اب اس کے لیے اس نے کہہ دیا کہ اگر لالچ سے کرنی ہے اطاعت تو میرے پاس جنت ہے، اور اگر تم نے ڈر کے ہی کرنی ہے تو پھر میرے پاس جہنم ہے. جہنم سے ڈر کے کرو، جنت کے لالچ میں کرو. جبر کی اطاعت مقصود ہی نہیں. لیکن خدا کی قسم، توجہ رہے، جہنم سے وہ ڈرے گا جو جہنم کے بعد ہو. جنت کی لالچ میں وہ عبادت کرے گا جو جنت کے بعد ہو. اتفاق سے عرض تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں، جس نے تخلیق جنت سے پہلے سجدہ کیا، توجہ ہے یا نہیں؟ جس نے جنت کی تخلیق سے پہلے سجدہ کیا، جس نے جہنم کی تخلیق سے پہلے سجدہ کیا، اس نے نہ جنت کی لالچ میں کیا، توجہ ہے یا نہیں آپ، نہ اس نے جہنم کے ڈر سے کیا. اور ڈر سے وہ کرے گا جو جہنم کے بعد ہو، لالچ میں وہ کرے گا جو جنت کے بعد ہو، جو جنت سے بھی پہلے ہو، جو جہنم کی تخلیق سے بھی پہلے ہو. اسے نہ جنت کی لالچ میں اطاعت کرنا ہے، نہ جہنم کے ڈر سے کرنا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ چونکہ تو اطاعت کے لائق ہے. حق ہے خدا کا اس کی اطاعت کی جائے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. اور آپ ذرا قرآن پہ غور کریں، پڑھیں قرآن کو. بس میں زیادہ دور نہیں جاتا، یہاں رک جاتا ہوں، لیکن ذرا آپ قرآن کریم کو پڑھیں، مطالعہ فرمائیں تو خدا نے بڑا زور دیا ہے. خلق السماوات والارض، میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن حالت میں خلق کیا. خالق البارئ المصور، میں خلق کرنے والا ہوں. بڑا زور دیا ہے خلق پہ. خلق کرنا بڑا اس کا کام نظر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں، آپ کبھی غور تو کریں نا کہ اس نے ہم سب کو خلق کیا. دیکھو ایسا خلق کیا ہیں سارے انسان، لیکن ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. کتنے ڈیزائن ہیں اس کے پاس. توجہ، سبحان اللہ. دیکھیے حد یہ ہے، کبھی آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ناک سے ناک نہیں مل رہی، آنکھ سے آنکھ نہیں مل رہی، پیشانی سے پیشانی نہیں مل رہی، چال سے چال نہیں مل رہی. ہر ایک کی علیحدہ پہچان ہے. پوری دنیا میں اتنی تخلیق انسان ہوئی، لیکن ہر ایک کی علیحدہ پہچان ہے. حد یہ ہے کہ آج بھی یہ انگلی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کے نہیں. آپ غور کر رہے، شاید آپ اس بات کی اہمیت پہ، یعنی یہ کتنا اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پیدا کر دیا. تو چونکہ اس نے پیدا کیا لہذا اطاعت میں بھی اسی کا حق ہے. چونکہ وہ خالق ہے لہذا اطاعت بھی اسی. کوئی بات نہیں، بچہ ممبر کے قریب جتنا بھی آ جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی بوڑھا ممبر کی طرف بڑھے تو پریشان ہو جانا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ خدا کی، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. چونکہ خلقت میں کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے.
خالق ہے، لہذا اطاعت بھی اسی کا حق ہے۔ توجہ رہے، آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت خدا کا حق ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، خدا ہی کہہ رہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ توجہ رہے، اس بات کو سمجھا نہیں گیا اور جھگڑا ہو گیا مسلمانوں میں، دو گروپ بن گئے۔ ایک نے کہا بس اللہ ہی کافی ہے، کتاب ہی کافی ہے، بس اللہ اللہ ہی کرو، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا اللہ سب کچھ ہے، سمجھ کے نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں اللہ سب کچھ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن عمل نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ جو کہہ رہے، اللہ کی آپ اطاعت کرتے، اللہ کو ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو اگر رسول خود کہتا کہ میری اطاعت کرو، پھر تو تم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اصل میں تم رسول کی اطاعت تو نہیں کر رہے، کس کی کر رہے ہو؟ وہ اللہ نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ رسول نے نہیں کہا، اور یہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، یا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تم کب رسول کی اطاعت کر رہے ہو؟ اور یہ رسول کی اطاعت ہی تو اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میں، اور صرف اس رسول کی نہیں، آدم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی تو شیطان سمجھ نہ سکا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہی تو شیطان سمجھ نہ سکا، کہا تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ نہیں سمجھ سکا کہ آدم کو سجدہ اصل میں خدا کو ہے، چونکہ آدم خود نہیں کہہ رہا مجھے سجدہ کرو، اللہ کہہ رہے کہ آدم کو کرو۔ یہ تو فکر شیطان ہے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ آدم کی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ۔ نوح کی اطاعت کس کی؟ ابراہیم کی اطاعت۔ میں مجالس میں انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ رسول کی اطاعت کیوں فرض ہے، صاحب امر کی اطاعت کیوں فرض ہے، صاحب امر کیسے ہونے چاہیے انشاءاللہ، اور ان کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ سارا آپ کے سامنے کوشش کروں گا جتنی دیر تک عرض کر سکوں۔ آج اس بات پہ میں مجلس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے، تم کیوں جھگڑ رہے ہو جی؟ ان کو کیوں مانے، ان کو کیوں مانے؟ عقل کے اندر دیکھو تو صحیح کہ یہ کہتے کیا رہے۔ او اللہ والو، کیا تمہیں ان سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ آدم آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نوح آئے تو یہی کہا نا، اللہ کو مانو۔ موسیٰ تشریف لائے تو یہی کہا نا، اللہ کو مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہی کہا نا، اللہ کو مانو۔ مصطفیٰ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہی کہا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ ہی تو کہا، کہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ان سے تو کسی کو اختلاف نہ تھا۔ خدا جانتا پروگرام سے ہٹ کے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان سے کسے اختلاف تھا؟ ان کی تو شخصیت کو کافر مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اس سے زیادہ اور کسی کو کیا مانا جاتا ہے؟ نہیں آپ نہیں، شاید غور نہیں فرما رہے۔ اور کسی کو صادق بھی ماننا اور امین بھی ماننا، اس سے زیادہ کسی انسان کو اور کیا مانا جا سکتا ہے؟ یعنی کردار کو بھی مانا، گفتار کو بھی مانا۔
کہ ظاہر میں بھی سچا باطن میں بھی سچا. یہ اختلاف کب ہوا؟ جب اس نے کہا اللہ کو مانو. توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے نہیں کہتے تھے کہ دیوانہ ہے؟ نہیں غور کر رہے. اس سے پہلے نہیں کہتے تھے کہ جادوگر ہے؟ اس سے پہلے نہیں کہتے تھے جادوگر دیوانہ؟ کب کہا؟ جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں اس میں کیا تکلیف تھی کہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا؟ انہوں نے کہا تکلیف تو بہت ہے. کہہ رہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہمارے پاس 360 ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں جی کسی کو چھیڑو نا، اپنا عقیدہ چھوڑو نا. تو یہ رسول کوئی مشورہ دیتے کہ لا الہ نہ کہے، یہی کہہ دے اللہ ہو واحدن، اللہ ہو احدن، اللہ ایک ہے، اللہ حد ہے. ایک اللہ کو مان لو، ایک اور اللہ کو مان لو جو 360 مانتے تھے، ایک اس کا بھی مان جاتے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں. میرے سنی شیعہ بھائیوں، مسلمانوں، کبھی آپ اس بات پہ غور فرمانا، سونے کا الہ، چاندی کا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا علیحدہ بنایا تھا. کیوں؟ کہ پتا چلے ہم کس سٹیٹس کے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے. یعنی امیر کا اللہ اور غریب کا اور تاجر کا اور مزدور کا اور ایک قبیلے کا اور دوسرے قبیلے کا. لیکن ضدی اتنے تھے، غریب تھے، لیکن بناتے اپنا ہی تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نہیں آپ غور نہیں کر رہے. بناتے اپنا ہی تھے، یہ نہیں کہ دوسرے کا مان لیں. نہیں. تو اب بتائیے جو اللہ بنانے کے عادی ہوں اپنا، اور نسلیں گزر گئی ہوں بناتے ہوئے، حلوے کا اللہ، میرا خیال ہے حلوے کا اللہ تو اب تک بھی چل رہا ہے. صاحب ارشاد القلوب نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ اس سے لطف لیں گے کہ سونے کا جو تھا نا، اس کو رات کے وقت توڑ دیا گیا. اس دور میں جب توڑا تو صبح کو وہ قبیلہ جمع ہو گیا. کہنے لگے یہ الہ ٹوٹ گیا، کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا جس نے بھی توڑا ہے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے توڑنے سے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، توڑنے سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہم جیسا نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جتنے سونے کا بنا ہوا وزن تھا، ظفر صاحب سونے کے وزن کو تو آپ ہی سمجھتے ہیں نا، تو میں اس لیے ابتدا بھی سونے کے اللہ سے کر رہا ہوں. جتنا وزن کا بنا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا بھی اتنے وزن کا ہے. نہیں غور کر رہے آپ؟ جتنا وزن تھا اتنا ہے، کم نہیں. اگر ہم کوئی لالچ کے لیے توڑتا، ہائے ہائے ہائے، اور کوئی چوری کے لیے توڑتا، دولت سمجھ کے توڑتا، مال سمجھ کے توڑتا، لالچ کے لیے توڑتا، تو کچھ لے جاتا. اس نے توڑا ہے، لے کے نہیں گیا، تو پتا چلا وہ توڑنے والا نہ چور ہے نہ لالچی ہے، وہ ہم جیسا نہیں. میں کہتا ہوں کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ بت توڑنے والا ہم جیسا نہیں. ملا کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟
بات آگے نہ چلی جائے تو یہ سب کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا اللہ. سارے نبی کس کو منواتے رہے؟ اللہ کو ہی منواتے رہے. توجہ چاروں میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، الجھو نہ. یہ کیوں اطاعت فرض قرار دی گئی رسول کی؟ کہ رسول اللہ کو ہی تو منواتا رہا ہے، اللہ کا ہی تو پتہ دیتا رہا. قولوا لا الہ الا اللہ ہی تو فرماتا رہا ہے. میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ مٹ جاتا اگر کربلا میں حسین نہ ہوتا. میں 5-7 منٹ آپ کے لوں گا، پھر مصائب پڑھوں گا. سارے مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، موسیٰ کا دین بدل گیا. یہودیت بدلی ہوئی شکل ہے، عیسائیت بدلی ہوئی شکل ہے. ابراہیم کا دین بتایا ہوا بدل گیا. جملہ کہنا میرا کام ہے، اہمیت سمجھنا اور آگے سمجھانا یہ سننے والوں کا کام ہے. خدا کی قسم، ابراہیم کا بتایا ہوا لا الہ الا اللہ بھی نہ بدلا جاتا، آدم کا بھی نہ بدلا جاتا، نوح کا بتایا ہوا نہ بدلا جاتا، عیسیٰ کا بتایا ہوا بھی نہ بدلا جاتا. کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ کسی کے پاس حسین نہ تھا. اگر کسی کے پاس بھی حسین ہوتا تو فرعون، نمرود، شداد نہ بدل سکتے. یہ یزید نے جو مطالبہ بیعت کیا، سمجھو اولی الامر کس کو کہتے ہیں. کیوں اطاعت فرض قرار دی گئی رسول کے ساتھ صاحب امر کی؟ رسالت ختم ہے، حفاظت کے لیے صاحب امر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آؤ. مطالبہ بیعت کیا، پوری غور چاہتا ہوں. 1 منٹ حوصلہ کر کے، آج میرا جی چاہتا ہے، بہت کم مجالس میں پڑھتا رہا ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے، میرے دل میں بہت درد ہے. چاہتا ہوں کہ موقع ہے آج میں اس کا اظہار کروں. اگر آپ 2 منٹ سنبھل کے، میری کیسٹیں جائیں گی جہاں تک جائیں، میں ساری ذمہ داری سمجھتا ہوں، لیکن بات کہنے کو میرا جی چاہتا ہے. حق بیان کرتے ہوئے ہم سنت میسم پہ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بس میرے بھائیوں، حسین سے بیعت مانگی گئی. کیوں مانگی گئی؟ توجہ چاہتا ہوں میں. کہتے ہو جی انہیں کیوں مانتے ہو، انہیں کیوں مانتے ہو، یہ صاحب امر کیسے ہے، انہیں کیوں مانے، انہیں کیوں مانے. میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب سب نے یزید کو مان لیا تھا تو انہوں نے کیوں نہ مانا؟ کس نے انکار کیا یزید کا؟ بولو. صرف حسین نے. کیوں چپ ہو؟ چیلنج کرو. صرف حسین نے انکار کیا. سب جھک گئے، سب بک گئے. آج لوٹا لوٹا کہنے والوں، تمہارے تو بزرگ بھی لوٹے نکلے تھے. تاریخ پڑھو. بک گئے، جھک گئے، ڈر گئے. میں کہتا ہوں مان لیتے حسین. کبھی تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ان کو ماننے پہ اعتراض کرتے ہو. انہوں نے کیوں نہ مانا؟ جب امت مان گئی، توجہ رہے. حسین آپ کیوں نہیں مانتے؟ فرماتے تم نہیں سمجھ رہے. اگر امت مانے تو مسلمانوں نے مانا، اگر حسین مانے تو اسلام نے مانا.
توجہ رہے تو بشر نے مانا، حسین مانے تو نور نے مانا. اور آسان کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر صحابی مانے، اگر صحابی مان جائے یزید کو تو صحابہ نے مانا، حسین مان جائے تو رسول نے مانا. حسین منی وانا من الحسین. حسین مانے تو کس نے مانا؟ تو رسول نے مانا تو نوح نے مانا، نوح نے مانا تو ابراہیم نے مانا، ابراہیم نے مانا تو موسیٰ نے مانا، موسیٰ نے مانا تو آدم نے مانا. یعنی حسین مان جائے تو سمجھو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سارے نبی مان گئے. اب اسلام یزید کے آئینے میں دیکھا جائے گا. لفظ میں کہہ رہا ہوں، اب رسول یزید کے آئینے میں دیکھا جائے گا، اب آدم یزید کے آئینے میں دیکھا جائے گا. اگر حسین بیعت کر لیتے تو پھر دنیا نے یہی سوچنا تھا کہ آدم بھی یزید جیسا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ نقل کفر کفر نہ باشد. اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. میں انصاف چاہتا ہوں. پھر تو دنیا نے سوچنا تھا حسین مان جاتا تو اسلام کی تصویر یزید کے آئینے میں دیکھی جاتی تو پھر کیا تھا، کیسے نظر آتا؟ آدم کو بھی دیکھنا تو یزید سے، نوح کو بھی دیکھنا تھا یزید سے، موسیٰ کو بھی دیکھنا تھا یزید سے، عیسیٰ کو بھی دیکھنا تھا یزید سے، مصطفیٰ کو بھی دیکھنا تھا یزید سے. اسی لیے تو عجیب جملہ میرے مولا نے دربار میں کہا، فرماتے ہیں مثلی لا یباجیو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مطلب کیا تھا؟ ازل سے لے کر قیامت تک کا حسین نے نظام دے دیا کہ جو مجھ جیسا ہوگا. یہ حسین صرف 61 ہجری کا جواب نہیں دے رہے، 60 ہجری کا جواب نہیں دے رہے. حسین تاریخ انسانیت کا جواب دے رہے، ازل سے لے کر قیامت تک کے لیے. مثلی لا یباجو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. روز بکواس کرتے ہو کہ نبی ہم جیسا، محمد ہم جیسا، تم حسین جیسے تو بن کے دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ حسین جیسے تو بن کے دکھاؤ. حسین کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تم نے کی یا نہیں؟ تو تم تو حسین جیسے نہیں، مصطفیٰ جیسے کیسے؟ حسین جواب دے رہے تھے قیامت تک کے لیے. آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، حابیل قابیل کی بیعت نہیں کر سکتا، موسیٰ نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا، ہارون شداد کی بیعت نہیں کر سکتا، شبر فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا. سنو پوری دنیا غور سے سنے، عبد المطلب ابرا کی بیعت نہیں کر سکتا، ابو طالب ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا، مصطفیٰ ابو سفیان کی بیعت نہیں کر سکتا، علی ابو بکر کی بیعت نہیں کر سکتا، عمر کی بیعت نہیں کر سکتا، عثمان کی بیعت نہیں کر سکتا، حسن معاویہ امیر شام کی بیعت نہیں کر سکتا، اور حسین یزید جیسے نسل حرام کی بیعت.
قیامت تک کے لیے حسین جواب دے رہے ہیں، لیکن حسین فرماتے ہیں جواب اس کا کسی کھلے میدان میں دوں گا۔ جب چلنے لگے ہیں نا شبیر، کسی بغیرت نے کہا نہ جانے دے، پھر نہیں موقع ملے گا، قتل کر دے زینب کے بھائی کو۔ میں جلدی سے پڑھ گیا، آپ چپ کر کے سن گئے۔ قتل کا نام آنا تھا، شبیر نے کرسی میں ہاتھ ڈال کے کہا اللہ اکبر، میرے قتل کا نام تو بے غیرت نے لیے؟ اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی تھی، دروازہ خیبر کی طرح اڑا۔ فاتح خیبر کا بیٹا عباس آگے نکلا، پیچھے اکبر، پیچھے قاسم، اون، محمد، جعفر، تلواریں نکالی ہیں، سب سے آگے عباس ہے۔ رو کے کہتے ہیں میری زندگی میں تیرے قتل کا کس نے لا؟ حسین کہتے ہیں عباس رک جا، میں مظلوم ہوں۔ بابے کا فرمان ہے، پہل نہیں کی جاتی۔ دربار سے باہر نکلے نا، فرماتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ شبیر، پہلے جب مدینے میں حسین چلتے تھے نا، نظر نیچے رکھ کے چلتے تھے، اب چل رہے ہیں حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں۔ یعنی حسین حسرت سے دیکھ رہا تھا نانے کے شہر کی گلیوں کو، اور کہہ رہا تھا مدینے کی گلیوں آج کے بعد حسین نہیں ملے۔ اجرکم اللہ۔ میں اس دربار کی عظمت کا قائل ہوں، خدا جانتا ہے جتنے تشریف فرما ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، جو آئے ہو، حسین کی ماں تمہیں خالی نہیں بھیجے گی۔ یہ میرے انڈیا کے بھائی یہاں تشریف فرماؤں گے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حسین کا تعزیہ گزر رہا تھا کہ ایک ہندو نے رک کے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں پانی بھی پی کے جاؤ، کھانا بھی کھا کے جاؤ، ماتم بھی کر کے جاؤ۔ تو حضرت علامہ طاہر صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود تھا، میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ ہندو کے گھر کا کیسے کھائیں، تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمان کے گھر سے پکوا کے لایا ہوں۔ کہا، طاہر صاحب لکھتے ہیں میں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپو جی کا فرمان تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے حسین کے روزے پہ، میری اولاد نہیں تھی، بیٹا مانگا تھا، تو پیدا ہوا، مجھے وہ وصیت کر کے گیا تھا جب غریب کا جنازہ گزرے اجرکم اللہ، اللہ اسی غم میں روتے رہو۔ قرآن کی قسم ہے تم تو امام بارگاہ میں بیٹھ کے اتنے رو رہے ہو، سغرا مدینے میں اکیلی روتی رہی ہے۔ روتے بھی آؤ، جو جو دل کی دعا ہے اس دربار سے مانگتے آؤ، مخدومہ کائنات تمہیں خیرات دے گی۔ میں شبیر تشریف لائے، تھوڑی دیر نہیں پڑھوں گا، جتنا پڑھ سکا۔ حسین مدینے سے جا رہا ہے،
مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، تیاری کر، مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ عزادارو، رونے والو، اللہ آپ کا گریہ منظور فرمائے۔ شبیر جب گئے ہیں نا واپس، دروازے پہ بہن انتظار کر رہی تھی، ایک بہن نہیں تینوں بہنیں تھیں۔ آج زینب کا بھائی 28 رجب کو گیا ہے، مخدومہ انتظار کر رہی ہے، واپس آ گیا ہے۔ 10 محرم کو انتظار کرتی رہی ہے، واپس نہیں آیا۔ یزید میرے نانے کے دین کو بدلنا چاہتا ہے، بی بی زینب سے حسین نے بتایا۔ پھر آپ کبھی سوچے، حسین نے تیاری کی ہے رسول کا جانشی بن کے۔ ایسے ہی ہے نا، میں چاہتا ہوں کیسٹ بھی ہوتی ہیں، ہو سکے تو ڈائریوں پہ لکھا کرو کوئی جملہ، آنے والی نسلوں تک جاتا رہے۔ فرماتے ہیں میں نانے کا جانشین بن کے یزیدیت کو مٹانے کے لیے جاؤں گا۔ بی بی زینب بھلا کیوں چلی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ حسین تو چلا ہے اسلام بچانے، حسین تو چلا ہے دین بچانے، حسین تو چلا ہے اللہ کو بچانے۔ حسین نماز پڑھے گا، آخری سجدہ دے گا، ذکر الہی کرے گا، حسین اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہے۔ تو اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پہ بھی تو واجب ہے نا کہ جو میرے ذکر کو کرے میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں۔ اللہ کو سوائے زینب کے اور کوئی آسرا نہیں ملا۔ بہت درد والے لوگ ہو، شاید میں اس سے بڑا جملہ مصائب کا پڑھ ہی نہ سکوں۔ اللہ کو بھی زینب کے بغیر کوئی نہیں ملا۔ میں اس بی بی کا سلام کر کے آیا ہوں، وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس مخدومہ کا جتنا مصائب پڑھ سکوں پورا محرم پڑھوں، اور قرآن کی قسم ہے مزار چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے روزے کو پکڑ کے کہا تھا بی بی میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، پتہ نہیں تو ماں کی مزار چھوڑ کے کیسے، پتہ نہیں تو نے نانے کا روزہ کیسے چھوڑ دیا، پتہ نہیں تو نے حسن کی قبر کا سلام کیسے کر دیا۔ مجھے آواز آ رہی تھی روزہ خان، اللہ مجھے کہہ رہا تھا زینب میرے لیے چل، میرا حسین بچ جائے۔ حسین بچانے کے لیے زینب چلی ہے، لیکن کہتی ہے میں پہلے اجازت لے لوں حضرت عبداللہ سے، شوہر کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی۔ بی بی گھر میں تشریف لائیے، جناب عبداللہ بستر بیماری پہ دراز تھے۔ زینب بیٹھ کے رونا شروع کیا، جب گرم آنسو جناب عبداللہ کے قدموں پہ پڑے ہیں، آنکھیں کھلی، رو کے کہتے ابو تراب کی بیٹی میری زندگی میں رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے میرا سرتاج، میرا سردار، میرا وارث، میرا مخدوم، میں آج تیرے سامنے سوالن بن کے آئی ہوں، سائلہ بن کے آئی ہوں۔ رو کے کہتا سائلہ کا نام نہ لے، تیری ماں کا سوال کرنا ہمیں نہیں بھولتا۔ کہتی ہے مختصر کروں، کہتی ہے میرا سرتاج تجھے یاد ہے نا، تجھے پتہ ہے میں بھائیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں ایک روایت سناؤں آپ کو مصائب کی، میرا تو پوری زندگی اس پہ لگی ہے نا، مجھے تو اور کچھ یاد ہی نہیں، میں تو سوچتا ہی ان کے دکھوں کو رہتا ہوں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ میں آپ تک پہنچانی چاہتا ہوں۔ جب بی بی کا عقد ہوا ہے نا جناب سیدہ کا جناب عبداللہ سے، وہ تو آپ سنتے ہیں کہ مولا علی نے شرط رکھی تھی
کہ میری زینب کو بھائیوں کو روز ملنے سے منع نہ کرنا۔ پھر شرط تھی کہ جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑے اجازت دے دینا۔ علامہ کہتے ہیں جب تیسرے روز مخدومہ فضا کے ساتھ حسنین تشریف لینا جناب عبداللہ کے گھر، بی بی فضا نے جب دیکھا ہے مخدومہ کائنات کو، رو رو کے زینب کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ جناب فضا کہتی ہے میں تمہاری کنیز ہوں، لیکن تیرا بھائی مجھ کو ماں کہتا ہے، تیری ماں مجھ کو بہن کہتی تھی، تیرا نانا مجھ کو بیٹی کہتا تھا، مجھے ماں سمجھ کے بتا رو کیوں رہی ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ مر نہ جاؤ گے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھو۔ جب کہنا رو رو کے تیری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ میں عزت دار لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ زینب کہتی ہے اماں فضا آپ بھی پوچھ رہی ہے کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتی تم مر کیوں نہیں گئی؟ کہا کیسے، کیوں، کیا دکھ ہے؟ کہتی ہے 3 دن ہو گئے میں نے حسین کی زیارت نہیں کی، مجھے میرا ویر تیل دل ہو گئے نظر نہیں آیا، اماں میں حسین کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں تو رو نہیں۔ کہا آپ جو بیمار ہے، کہتے نہیں میری بیماری کا فکر نہ کر، تو تیاری کر۔ عزادارو جناب زینب اٹھی، ماں زہرا کی چادر نکالی، سر پر رکھی، جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، کہتے ہیں ماں کی عزت کا واسطہ میرے گھر سے اس طرح مسافروں کی طرح تو کوئی غریب ہے، تو امیر باپ کی بیٹی ہے، تو امیر جعفر طیار کی بہو ہے، تو عبداللہ کا حرم ہے، عرب میں میری جائیداد، مصر میں میری جائیداد، شام میں میری جائیداد۔ اور رونے والا جناب عبداللہ کہتے ہیں جتنے غلام چاہیے حاضر، جتنے خیمے چاہیے حاضر، تو نے سفر نہیں کیا، تجھے نہیں پتا کہ سفر میں تکلیفیں آ جاتی ہے، جتنے دینار چاہیے حاضر، جتنے خیمے چاہیے حاضر، جتنے غلام چاہیے حاضر، سب کچھ لے کے جا۔ اور جب چلنے لگے جناب عبداللہ نے آؤن کو بھی پکڑا، محمد کو بھی پکڑا، کہتے یہ میرا آؤن بھی حاضر ہے، یہ میرا محمد بھی حاضر ہے، اگر بھائی پہ مصیبت آ جائے تو ایک میری طرف سے صدقہ دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ دینا، اللہ بطول کا بیٹا بچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ اسی غم میں روتے رہو، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ مدینے کا راوی روایت کرتا ہے، 2 لفظ اور پڑھتا ہوں، میرا بھی جی نہیں بھرا، 2 لفظ اور پڑھتا ہوں۔ مدینے کا راوی روایت کرتا ہے حسین چلے نانا کے مزار پہ آئے، آکے کہتے ہیں نانا میرا آخری سلام، نانا میں تیرا دین بچانے جا رہا ہوں، نانا میں واپس نہیں آنا، زینب سے پوچھ لینا میں نے بچایا کس طرح ہے۔ حسین ماں کی مزار پہ آیا، جنہوں نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھو، آکے کہتا ہے اماں میں حسین ہوں، اماں میرا آخری سلام، اماں قبر چھوڑ، آ کربلا میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ، زینب اماں قید ہونے والی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ام البنین کے کانوں پہ آواز پڑ گئی، تڑپ کے آئی، کہتی ہے میرا عباس کہاں ہے؟ عزادارو جلدی سے عباس آیا، رو کے کہتی ہے میں سن رہی ہوں کہ حسین کہہ رہے اماں زینب قید ہونے والی ہے۔ عباس زہرا کی مزار پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، تیری زندگی میں زینب قید نہ ہو جائے، تیری زندگی میں زینب رسیاں نہ پہنے۔ اللہ آپ کا گریہ منظور فرمائے، اللہ آپ کی عبادت ساری منظور فرمائے۔ راوی کہتا ہے
کہ قافلہ چلا. ترتیب قافلہ یہ تھی کہ آگے اونٹ آئے، سب سے پہلے پانی اونٹوں پہ بھار کیا گیا، پانی. پھر خیام اونٹوں پہ رکھے گئے، چھولداریاں، خیام، پھر غلہ، یہ سارا سامان. پھر جب یہ چل پڑے پھر محمل آئے. راوی کہتے ہیں ایک مستور آئی، کرسی پہ بیٹھے ہوئے حسین نے کہا اکبر ماں کو سوار کراؤ. بی بی اونٹ پہ بیٹھ گئی. پھر ایک مستور آئی، قاسم ماں کو سوار کراؤ. بی بی محمل پہ بیٹھ گئی. پھر ایک مستور آئی، آواز آئی سو سوار کراؤ. بیبیاں بیٹھتی گئی. راوی کہتا ہے یک لخت دروازہ کھلا، کالے برقے میں لپٹی ہوئی ایک مستور دروازے سے باہر آئی. شبیر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. عباس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اکبر کے سر سے امامہ گر گیا. قاسم دوڑتا ہوا سامنے آیا. میں نے پوچھا یہ بی بی اتنی عزت والی ہے کون؟ مجھے کہا گیا یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. عزادارو، شبیر نے زانو پیش کیا، عباس نے بازو تھاما، قاسم نے زینب کا قدم پکڑا. سارے جب سوار کرانے لگے نا، رک کے زینب کہتی عباس نہ تو تکلیف کر، قاسم نہ تو تکلیف کر. رو کے اکبر کہتا ہے پھپھی میں سوار کراؤں. کہا نہیں. کہا کون سوار کرائے؟ کہتی آؤ میرا شام کا ساتھی سجاد بیٹا، آؤ میرا کربلا سے بازاروں کا ساتھی مظلوم بیٹا، آج مجھے سوار کرا. 11 محرم کو زینب تجھے خود سوار کرائے گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیتا. قرآن کی قسم ہے میں سلام کر کے آیا ہوں، خیرات مانگی تھی. آپ کی دعا کے لیے ایک لفظ اور کہتا ہوں. جو میرے اہل سنت بھائی آئے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ اتنی عزت سے سوار کرایا عباس نے، حسین نے، اکبر نے، قاسم نے، تو یہ قوم روتی کیوں ہے؟ مسافر سفر کرتے ہیں. اس دور کی معزز سواری تھی، معزز طریقے سے بٹھایا گیا. یہ قوم روتی کیوں ہے؟ او میرے باقی مسلمان بھائیوں، ہمارے رونے کی تمہیں وجہ کا پتہ نہیں. یہ 28 رجب کی تیاری سن کے نہیں روتے. ان کو 11 محرم بھی یاد آتی ہے کہ جب زینب کے لیے اونٹ آیا تھا تو پلان نہ تھا، ہاتھ زینب کے رسیوں میں تھے. اور الراوی کہتا ساری بیبیاں بڑے ہاتھوں سے اونٹوں پہ بیٹھ گئی، لیکن ایک بی بی فرات کی طرف جا رہی تھی اور جا کے کہہ رہی تھی عباس زینب کو سوار کرو. عباس علی کی بیٹی شام جا رہی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت عالم بسرارنا فاصلحها وانت عالم بحوائجنا فاقضها وانت عالم بذنوبنا فاغفرها. یا قافی المہمات، یا قاضی الحاجات، اقض حوائجنا الشریعہ کلیۃ و جزیہ، اقض حوائج المؤمنین المقصوصین الملتمسین وحق زین.